اللہ نے ابھی پردے کا حکم نازل تو نہیں فرمایا، میں کیسے پردے کا حکم جاری کر دوں؟ یہی لمحات تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جلدی جا میرے محبوب کو کہے کہ ان عورتوں سے کو پردہ کر، ان عورتوں سے کو پردہ کر جاؤ، نامحرم سے پردہ فرض ہو گیا۔ یہ حضرت عمر کی چاہت پر ہوا ہے، حضرت عمر کے مشورے پر ہوا ہے، حضرت عمر کی خواہش پر ہوا ہے، حضرت عمر نے مشورہ دیا ہے، اللہ نے آسمان سے شریعت بنا کے محمد کے قدموں میں بھیج دی۔ طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچے ہیں، اللہ کے نبی طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم تک پہنچ کر رکے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے یہاں میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر میرا جی چاہ رہا ہے میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اللہ نے ابھی اس کی شریعت کو نازل نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس 2 رکعت نفل کا حکم تو نہیں فرمایا، میں کیسے کہہ دوں شریعت میں اضافہ کر دوں، میں کیسے کہہ دوں کہ 2 رکعت نفل یہاں پڑھ دو؟ دیکھ لو آج لوگ کہتے ہیں کہ یوں کر لیں تو اچھا لگتا ہے، شریعت میں اضافہ نہ کریں، دین میں اضافہ نہ کریں۔ میرے محمد شریعت میں اضافہ نہیں کر رہے، جب تک اللہ وحی نہ بھیجے 14ویں صدی کا ایک ملا کہہ دے یہ دین میں ضروری ہے، کہاں داخل ہے دین، کیوں یہ شامل کر رہا ہے دین میں اس حصے کو؟ میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، دین 1400 سال جو پہلے تھا آج بھی وہی ہے، آج بھی اس کلمہ میں فرق نہیں آیا، دین وہی ہے، شریعت وہی ہے۔ فجر کی نماز کے 4 فرض نہیں ہے، 2 فرض ہیں، 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، آج کوئی نہیں اس کو 4 بنا سکتا، کوئی نہیں اس کو 5 بنا سکتا۔ تو جتنی شریعت ہے اتنی باقی رکھو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں کیسے 2 رکعت نفل کا حکم دے دوں؟ اللہ نے حکم جاری نہیں فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جا میرے محبوب سے کہو جو عمر کہہ رہا ہے ویسے کرو، یہاں 2 رکعت نفل پڑھو۔ آج ہم سب پر نہیں، قیامت تک کے مسلمان پر ضروری ہو گیا، جب تم حج کے لیے جاؤ، جب تم عمرہ کے لیے جاؤ، جب طواف کر لو مکمل کر لو مقام ابراہیم پر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کرو۔ شریعت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جب ایک پیر فوت ہوتا ہے تو مرید روتے ہیں، جب استاد فوت ہوتا ہے تو شاگرد روتے ہیں، جب والد فوت ہوتا ہے تو اولاد روتی ہے، اور جب کوئی وڈیرا فوت ہوتا ہے تو اس کی برادری والے روتے ہیں۔ لیکن عمر سن، جب دور دنیا سے رخصت ہوگا تو میرا اسلام ہوگا، ان الاسلام یبکی علی موتک یا عمر، عمر جب تیری وفات ہوگی تو میرا اسلام یتیم ہو جائے گا، میرا اسلام تیری موت پر ہوئے گا۔ وہ عمر، اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عائشہ سن، عمر کی ساری عمر تیرے ابو بکر کی ایک غار والی رات کو خواب آئی۔ ایک بڑی عورت جنگل میں رہ رہی، امیر المومنین ہے، خلیفۃ الرسول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بڑھیا عورت جنگل میں رہ رہی، حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا رات کو میں جاؤں اس بڑھیا کے گھر کا جھاڑو لگا دوں، رات کو میں جاؤں اس بڑھیا کا پانی بھر کے رکھ دوں، رات کو میں جاؤں اس بڑھیا کے گھر کا کام کر دوں، بڑھیا کی خدمت کر دوں۔ کہتے ہیں رات کے پہر میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں، صفائی بھی ہوئی پڑی ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، بڑھیا آرام سے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا اماں یہ کیا ہوا؟ کہتے بیٹا ایک آدمی آتا ہے وہ کام کر کے چلا گیا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے میرے جی میں آیا، اگلے دن آج اگر میں 4 بجے آیا، اگلے دن میں 3 بجے اٹھ کے آؤں گا، رات کو یہ گھر کی صفائی کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں 3 بجے اٹھ کے آیا، آ کر دیکھتا ہوں صفائی ہوئی پڑی ہے۔ میں اماں سے پوچھتا ہوں اماں کیا ہوا؟ کہتی ہے بیٹا وہ آدمی آیا کر کے چلا گیا ہے۔ پھر تیسرے دن کہتے ہیں 2 بجے آیا، جب 2 بجے آیا تو پھر بھی دیکھا کہ کام ہوا پڑا ہے، صفائی ہوئی پڑی ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا یا اللہ کوئی بندہ ہے یا فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے جو یہاں پہلے صفائی کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اگلے دن کہتے ہیں چوتھی رات جب آئی تو میں راستے میں بیٹھ گیا، گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا آج تو میں تجھے دیکھ کر جاؤں گا، آج میں تیری پہچان لے کر جاؤں گا، آج میں تیرا چہرہ دیکھ کر جاؤں گا کہ جن ہے یا کوئی فرشتہ ہے یا کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس بڑھیا کی خدمت کر کے جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں راستے میں بیٹھا ہوں، رات کا ایک پہر ہے، ایک صاحب آتے ہیں، نقاب لگا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، کام کرنے آئے۔ جب کام کر کے واپس گئے تو میں نے کہا بھائی رک جاؤ، آج تو اپنا پتہ بتاتے جاؤ کہ تم ہو کون۔ تیسرا دن ہے، تیسری رات ہے، میں تیرا پیچھا کر رہا ہوں، میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے آتا ہوں۔ جب پہنچتا ہوں تو کام ہوا پڑا ہوتا ہے، خدمت ہوئی پڑی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوئی پڑی ہوتی ہے، آج بتا تو ہے کون؟ تو کہتے جب میں قریب گیا تو نقاب ہٹایا تو امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، خلیفہ بلا فصل تھے، یار غار والمزار تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو میں جان گیا ابو بکر ساری زندگی میں تیرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا،
ابو بکر میں نے بڑی خواہش ظاہر کی لیکن تیرے آگے میں نہیں بڑھ سکا. تو یہ ابو بکر ہے، یہ مہینہ اس کی وفات کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی محبت نصیب فرما دے اور ان صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرما دے اور صحابہ سے سچی محبت نصیب فرما دے. اہل بیت کی محبت اور دین کا جز ہے اہل بیت کی محبت، اس کے علاوہ دین نامکمل ہے. اللہ ہم سب کو ان سب حضرات کا تابعدار فرما بردار بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.